السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی قابل احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، طلباء کرام، مختصر وقت ہے اور آپ نے عشاء کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ جلسے کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور یہ ایسا عنوان ہے کہ ساری امت قیامت تک اس عنوان پر بولتی رہے، لکھتی رہے، تعریف اور توصیف کرتی رہے۔ اس کا نہ حق ادا ہو سکتا ہے، نہ یہ عنوان کبھی مکمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جامعیت عطا فرمائی، جو صفات عطا فرمائیں، وہ بے پناہ ہیں اور مکمل ہیں۔ ان کی تکمیل کے جو مراتب ہیں ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم تو بس ماننے والے ہیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی اور ایک حدیث پاک تلاوت کی۔ اللہ پاک نے ایمان والوں سے سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور تم میں جو حاکم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو اس کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ پہلے دو اطاعتوں کا ذکر آ گیا۔ آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں حاکم ہو، تو ظاہر بات ہے وہ اگر اطاعت کے اس معیار پر ہوگا تو اس کی اطاعت کی جائے گی، تو اس کی بھی اطاعت کرو، حکم مانو اس کا۔ اور اگر تمہارے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے، تنازع کھڑا ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ بات ایک ہی ہے، ان دو ہستیوں سے باہر کوئی ایمان والا جا نہیں سکتا۔ پہلے اطاعت ہے، درمیان میں اطاعت ہے، آخر میں اطاعت ہے، کہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو کہ وہ کیا فرماتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، سنت ہمارے سامنے کیا ہے، اس کی مثال، اجماع امت صحابہ کا کیا عمل ہے ہمارے سامنے، تواتر 1443 سال سے اب تک دین کے مسلمہ عقائد اور دینی اعمال اور دینی تعلیمات جو ہم تک بحفاظت پہنچی ہیں وہ کیا ہیں، جیسے نازل ہوئیں ویسے ہی آج موجود ہیں، تر و تازہ ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اسی طرف رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر اللہ کی طرف بات آ گئی، ہر طرف اللہ ہے۔ اللہ سے بے نیاز جو ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی وہ پہلے ہی بے نیاز ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا، نہ دنیا نہ آخرت۔ اور جس کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، میرا حکم یہ ہے کہ میرے نبی، آخری رسول، میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ تعلق قائم کرو، تو پھر میں سمجھوں گا کہ میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اس کے بغیر تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اس کو مان لیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دینی ہے، ٹوٹا پھوٹا جیسا عمل ہے، راستہ نہیں چھوڑنا۔ یہ ہم اس میں گر جائیں، اٹھ جائیں، غفلت ہو جائے، لیکن پڑے اسی راستے پر رہیں، اس سے نہیں ہلنا۔
تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بھی مشروط کیا۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت ہے، اور جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے مخلوق، جو انسان کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے پھر یہ فرمایا کہ اب میں دیکھتا ہوں نا کہ تم اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہو۔ تو قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ فرما دیں، کس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما دیں، ان کو بتا دیں کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، یہ کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت کے موقع پر سیرت طیبہ میں اتنے واقعات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے معجزات جو ہیں وہ بھی اس دنیا کے اندر رونما ہوئے، بہت سارے۔ وہ حضرت عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، ان کو ایک عورت نے راستے میں چلتے ہوئے اس سے کہا تھا ان سے کہ مجھ سے نکاح کر لو، مجھ سے شادی کر لو، نہیں کی انہوں نے۔ تو ان کی شادی اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق، اس کی قدرت کے مطابق، اللہ کے فیصلوں کے مطابق سیدہ آمنہ سے ہونی تھی، ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے پھر گزرے تو اسی عورت نے کوئی توجہ نہ دی۔ آپ نے فرمایا آج خاموش بیٹھی ہے، بولتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا اب تیرا میرا معاملہ ختم ہو گیا، راہبہ تھی۔ اس نے کہا کہ جب میں نے پہلے تجھے دیکھا تھا نا، جو نور تیری پیشانی پہ تھا وہ آگے کہیں منتقل ہو گیا، اب نہیں ہے وہ۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں منتقل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اب وہ نور نہیں ہے، میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے اندر منتقل ہو، تیرے چہرے پر اب وہ نہیں ہے، نشانی وہ ختم ہو گئی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کامل کے طور پر اس دنیا کے اندر، یہ ٹھیک کریں یار اس کو، آواز تو ویسے ہی جا رہی ہے، میں نے کوئی لودھنا شہر میں تو نہیں پہنچانی، سارے بیٹھے، اس کے بغیر بھی چلی جائے گی۔ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائی ہے، کیونکہ شخصیت جامع ہے، اور نبوت بھی آپ پر مکمل ہوئی، نبوت کو جامعیت عطا ہوئی۔ علم آپ پر مکمل ہوا، علم کو بھی جامعیت عطا فرمائی۔ کتاب آپ پر مکمل ہوئی، کتاب بھی جامع ہے، پچھلی ساری کتابوں کی تعلیم اس کے اندر جمع ہو گئی۔ جو اللہ نے عقائد سابقہ انبیاء اور رسول علیہم الصلوات و تسلیمات کو عطا فرمائے، ان عقائد کو تبدیل نہیں کیا، توحید تو وہی ہے، تو وہ اس کتاب کے اندر جمع ہو گئی۔
اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، زندگی دینے والا، رزق دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے۔ تو یہی عقائد تھے جو دین اسلام میں جمع ہو گئے، اور جو نئی باتیں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یعنی تکمیل دین کے طور پر عطا فرمائی۔ نماز سارے نبیوں نے پڑھی، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اللہ کی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن 5 نہیں تھی، 5 نہیں تھی۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے، آپ کی برکت سے آپ کی امت کو 5 نمازیں عطا فرمائیں، تو نماز کا نظام مکمل کر دیا آپ کی ذات اقدس پر۔ ہر نبی نے روزہ رکھا، لیکن ماہ رمضان نہیں تھا، ماہ رمضان نہیں تھا، 1 مہینے کے روزے نہیں تھے، روزوں کی کیفیات بھی مختلف تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورا ماہ رمضان عطا فرمایا اور نظام صوم کو مکمل فرما دیا، جامع نظام ہو گیا۔ پچھلے سارے روزوں کا نظام بھی اس میں جمع ہو گیا، اور حضور کی جو فضیلت ہے وہ بھی آ گئی۔ سارے نبیوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا نظام حج عطا فرمایا۔ قیامت تک وہی چلے گا، چل رہا ہے، وہی چلے گا۔ اس کو کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا، وہ نظام نہیں مٹے گا۔ ہر نبی نے اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، صدقہ دیا، خیرات دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے نظام کو مکمل فرمایا، پورا نظام زکوٰۃ، نظام عشر، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ، پورا ایک سسٹم جو ہے نظام مالیات کا، بیت المال کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کے اس کو بھی مکمل فرما دیا۔ تو زندگی کا ہر نبی نے تجارت کی، تجارت پیشہ انبیاء ہے، ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی۔ جو اصول اور جو معاملات اور جو اعمال تجارت کے اس زندگی کے اندر، اس شعبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جو اصلاحات آپ نے فرمائی، اس نظام کو بھی مکمل فرما دیا۔ نکاح ہر نبی نے کیا ہے، ولدت من الاصلاب الطیبۃ والارحام الطاہرۃ نکاحا لا صفاحا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے، پاک رحموں سے پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی بے نکاح نہیں ہے۔ میری ساری پشتوں میں کوئی بھی بغیر نکاح کے نہیں ہے، سب کے نکاح ہوئے ہیں۔ تمام میرے جتنے دادے ہیں میرے باپ تک، سب کی پشتیں پاک ہیں، کسی نے اپنے جسم سے بدکاری نہیں کی۔ اور جتنی میری دادیاں ہیں میری ماں تک، سب کے پیٹ پاک ہیں، کسی نے اپنے جسم سے خیانت نہیں کی۔ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، بدکار نہیں ہو سکتی۔ یہ خاص اللہ پاک کا نظام ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں علیہم الصلوات و تسلیمات، اللہ تعالیٰ نے سب کو نکاح کے نظام کے ساتھ ان کو مربوط کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پورا ایک قانون، جامع قانون عطا فرما دیا کہ آپ اتنے نکاح کر سکتے ہیں۔ میری امت کے لوگ جو ہیں 4 نکاح کر سکتے ہیں بیک وقت، اس سے زیادہ نہیں۔ اس وقت معاشرے کے اندر کیا تھا، میں اور آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑی کتابیں ہیں ان کی، کئی نایاب ہو گئی کتابیں۔ ایک کتاب ان کی اصلاحات کبریٰ ہے، کافی عرصہ ہوا میں نے اس میں پڑھا تھا کہ اس وقت جو نکاح کے طریقے رائج تھے نا سوسائٹی میں، اللہ کے اس آخری قانون نکاح کے آنے سے پہلے، وہ تقریباً 12 قسمیں تھیں اس کی، 9 بھی بتائی گئی ہیں،
اور ان میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ایک عورت کے 12 شوہر ہوتے تھے، یہ تھی جاہلیت، یہ تھی گمراہی۔ اور عورت کے بتانے پر معلوم ہوتا تھا کہ یہ بیٹا یا بیٹی جو ہے اس کا باپ فلاں ہے، ورنہ باپ کا ہی پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نکاح کا پورا ایک نظام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آپ کی برکت سے آپ کی امت کا نسب محفوظ ہو گیا، نسب کی حفاظت ہو گئی، عورت کی عزت اور اس کی حرمت کی حفاظت ہو گئی۔ اس کو جو تقدس ملا وہ پہلے نہیں تھا اس معاشرے کے اندر۔ اس میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت فوت ہو گئی، اس کے نہیں باپ فوت ہو گیا تو بیٹے نے ماں کے وجود پر قبضہ کر لیا۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹے نے ماں کے وجود پر قبضہ کر لیا اور اس نے نکاح والا تعلق قائم کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے نظام کے مکمل ہونے سے پہلے روم کی تہذیب ہے، وہاں مذہب کے نام پر جو گمراہی تھی، یا فارس ایران کی جو تہذیب ہے وہاں مذہب کے نام پر جو کفریہ اور شرکیہ عقائد تھے، استغفر اللہ، یعنی ایک پورا طبقہ موجود تھا اس ایران کے اندر، فارس کے اندر، جو ماں کے ساتھ بھی نکاح کو جائز سمجھتا تھا، بہن کے ساتھ بھی اور بیٹی کے ساتھ بھی۔ فرمائیں، مزدک بادشاہ تھا، یہی تھی مزدکیت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب کچھ الٹا کر رکھ دیا۔ ایسا انقلاب، میں تبدیلی کا لفظ تو بڑا بدنام ہو گیا ہے، انقلاب۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فک کا کل نظام، اسلام کا جو مقصد اور تقاضا ہے کہ اسلام جب آئے تو اس کے مقابلے میں جتنے بھی نظام ہائے، ریاست و سیاست، جو کچھ سوسائٹی کے اندر نظام ہے اس سب کو الٹا دیا جائے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اس کے وجود کو مٹا دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ اکبر، پہاڑ پر کھڑے ہو کر ایک بات آپ نے فرمائی تھی کہ اگر پہلے تو اپنے وجود کے بارے میں سوال کیا کہ میں نے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں، مجھے کیسا پایا، کیا رائے ہے تمہاری میرے بارے میں؟ تو قوم نے جواب دیا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ عہد پورا کرنے والے ہیں، وعدہ نبھانے والے ہیں، بڑے پاکیزہ انسان ہیں آپ، جھوٹ نہیں بولتے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر چڑھ دوڑے گا، میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ فطری سوال تھا، جواب بھی انہوں نے فطری دیا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سبق کے اندر، سبق پڑھا رہے تھے طلباء کو، تو اس میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی انہوں نے۔ ایسے ہی اب سمجھیں گے ہم سبق پڑھ رہے ہیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوہ صفا پر تو کھڑے ہی تھے، یہ کوہ صفا نہیں، کوہ نبوت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا نا کہ میں اگر یہ کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے
تو سامنے جو لوگ کھڑے تھے فطری طور پر وہ یہ جانتے تھے، اب دیکھیں نا آپ بیٹھے ہیں، مثال انہوں نے یہ دی کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے پیچھے بھی اگر کوئی گزر رہا ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ پیچھے والے کو نہیں دیکھ رہے جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ آپ بلندی پر ہیں، آپ ہمارے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے پیچھے بھی انہوں نے دیکھ لیا، اس لیے یہ خبر دی کہ میں اگر یہ کہوں کہ کوئی لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ تو ایک تو اعتماد دیا قوم نے کہ ہم مانیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ تو کچھ لوگ تھے جو اس پر مشتعل ہوئے، ان کی سرداریاں جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی زد میں آ گئیں، ان کی حکومتیں زد میں آ گئیں، ان کا پورا نظام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب جو ہے نا اس پر پڑی۔ باقی تو قوم نے غور و فکر کیا، سوچا، گھروں کو گئے کہ ایک بات کہی ہے، سوچنا چاہیے اس پہ۔ وہ سوچتے چلے گئے اور ان کو راستہ ملتا چلا گیا، لیکن ابو لہب نے سوچا نہیں، وہ اشتعال میں آیا اور ضد پہ آیا۔ اللہ نے اس کو ضد قرار دیا کہ آباء و اجداد کے مذہب پر انہوں نے ضد کی اپنی انا کی خاطر، اسی میں وہ شیطان ان کو بہکا کر لے گیا۔ ابو جہل نے بھی ضد کی، اور بھی جو سردار تھے انہوں نے ضد کی، تو فتح مکہ پر بہت سارے سرداروں کی ضد جو ہے اللہ نے اس کو بھی توڑ ڈالا، ان کی سرداریاں جو ہیں وہ بھی ملیہ میٹ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے پورے نظام کو، ان کے رسوم و رواج کو میرے قدموں تلے روند ڈالا۔ آج یہ ہوا ہے فکا کل نظام، روند ڈالا سب رسموں کو، سب رواجوں کو۔ پھر اللہ کا دین آیا، اللہ کے حکم آ گئے، نافذ ہو گئے، پوری قوت کے ساتھ نافذ ہوئے۔ ان الحکم الا للہ، اس کا منظر جو ہے وہ اس دن مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ ہو گیا۔ میں ایک عالم سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا مجھے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن بس ایسے ایک خیال سا دل میں آتا ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے تو مان لو گے میری بات، چڑھ دوڑے گا تم پر؟ تو انہوں نے کہا تھا مان لیں گے۔ میں نے کہا یہ فتح مکہ کے موقع پر لگتا ہے کہ یہ وہی لشکر تھا، اسی کی خبر دی تھی۔ دل یہ کہتا ہے کہ یہ اسی نورانی اور پاکیزہ لشکر کی خبر دی تھی جو 10,000 صحابہ کے جلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نمودار ہوئے، آفتاب نبوت طلوع ہوا اور اس کی روشنی جو ہے وہ 4 دانگ عالم میں اس وقت پھیلی اور غالب آ گئی، غلبہ پا لیا۔ تو صحابہ آ گئے، یہ وہی بیت اللہ تھا جس سے نکالا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کی یاد میں روتے تھے، آپ کے آنسو نکل آتے تھے۔ مکہ یاد آتا تھا، صرف مکہ ہی نہیں، مکہ میں اللہ کا گھر تھا جو یاد آتا تھا۔ مدینہ میں چلے گئے، حضور نے شکوہ بھی کیا، تم وہ ہو جنہوں نے مجھے یہاں سے نکالا، اللہ کے گھر سے دور کیا تھا، لیکن اللہ مجھے واپس لے آیا۔ یہ وہی بیت اللہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے آپ کا گلا گھونٹ کر قتل کرنے کی کوشش کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے جو شروع سے ہی ساتھ تھے۔ یہ جو صدیق ہے نا، یہ ایسے سچے دوست کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے کسی بھی موقع پر بے وفائی نہیں کرتا، جب تک زندہ ہے نا وفا کرے گا۔ دنیا کے اندر مختلف میں نے تہذیبوں کا مطالعہ کیا، نظاموں کا مطالعہ کیا، تو ایک نظام کمیونزم بھی تھا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، 70 سال سے زیادہ نظام نہ چل سکا۔ اسلام کو دیکھ لو، 1443 سال ہو گئے، آج بھی زندہ ہے، زندہ ہی رہنا ہے، باقی اسی نے رہنا ہے۔
اور تو کوئی دین ہی نہیں ہے، اسی دین نہیں باقی رہنا۔ تو اس میں ایک اصطلاح تھی کامریڈ۔ کمیونسٹ جو ہے وہ اپنے وفادار دوست کو کامریڈ کہتے تھے کہ یہ ہمارا بہت ہی قابل اعتماد دوست بھی ہے اور وفادار بھی ہے۔ لیکن میں نے انہی آنکھوں سے اس پاکستان کے اندر ایسے ایسے کامریڈ دیکھے کہ جو ساری زندگی سرمایہ دارانہ نظام امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے رہے، لوگوں کو بھڑکاتے رہے، اور خود امریکن ایجنٹ تھے، خود امریکہ کے ایجنٹ تھے، ان کے پاس گرین کارڈ تھے، پیسے آتے تھے ان کو۔ روس میں گورباچوف آیا، دیکھ لو، امریکن ایجنٹ تھا، ملک کا صدر تھا، ستیہ ناش کر دیا اس نے، اور ساری ریاستیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، اور روس کا اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ لیکن صدیق اکبر، صدیق ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ وہاں بے وفائی کا تصور بھی محال ہے، نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں۔ اعلان نبوت سے قبل حضور کے دوست بنے صلی اللہ علیہ وسلم، خود نہیں بنے، اللہ نے بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدس کے ساتھ جتنے بھی معاملات اور جو نظام وابستہ ہے وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا شیڈولڈ لائف، ایک طے شدہ زندگی، طے شدہ معاملات۔ دوست بھی اللہ کے ہاں طے تھے، حضور کے داماد بھی اللہ کے ہاں طے تھے، حضور کی ازواج مطہرات بھی اللہ کے ہاں طے تھی، حضور کے سارے صحابہ اللہ کے ہاں طے تھے کہ انہوں نے آنا ہے اور حضور کی نصرت کرنی ہے انہوں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ نے سارے لوگ مخلوق کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے زیادہ پاکیزہ جو قلوب ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ہیں، اور ان میں اللہ نے مجھے ممتاز کیا، مجھے سب سے زیادہ پاکیزہ دل عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب نکاح ڈالی تو سب سے زیادہ پاکیزہ قلوب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے، تو وہ اسی لیے پاکیزہ تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے، یہ سعادت انہوں نے حاصل کرنی تھی، حضور کی سنگت، حضور کی رفاقت، حضور کی نصرت، حضور کی معیت، یہ ساری معیتیں جو ہیں یہ ان کو حاصل ہونی تھی۔ اللہ نے ان کو اپنے دین کی تنفیذ کے لیے، دین کی تفہیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تعبیر اور تشریح کے لیے اللہ نے اس جماعت کو پیدا کیا۔ جو صحابہ کی جماعت ہے نا رضی اللہ عنہم، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہ ہوتا۔ یہاں تک بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے سامنے سے اتنے بال جو ہیں وہ سفید تھے، گن کر بتا دیے۔ حضور کبھی کھل کھلا کر نہیں ہنستے تھے، ہم تو کہکہ لگاتے ہیں تو سارے محلے میں آوازیں جاتی ہیں، سوئے ہوئے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ حضور نے کبھی منہ پورا کھول کے کہکہ لگا کر آپ نے ہنسی نہیں کی، آپ تبسم فرماتے تھے۔ صحابہ کہتے ایسا دل نواز تبسم ہوتا تھا، حضور مسکراتے تھے تو ہمارے چہروں پر بھی ایک رونق اور مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہیں، اجل خلفاء میں ہیں، اور ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری جو امیر شریعت کے بھی پیر تھے ان کے مرشد ہیں، تو ہمارے حلقہ احرار کے دادا مرشد ہیں، بہت بڑے آدمی تھے۔ یہ نورانی قاعدہ انہوں نے لکھوایا تھا، آپ اندازہ کر لیں، اتنا بڑا آدمی، عالم، لیکن قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی ان کو کہ وہ مولوی نور محمد صاحب تھے وہاں، حافظ نور محمد، ان کے مدرسے میں ان سے کہا کہ یہ اس کو لکھو، تو تقریباً بنیادی ڈھانچہ سارا انہوں نے دیا، لیکن مولوی نور محمد صاحب اس کو ٹھیک کر کے لے آئے کہ بھی یہ میرے ذہن میں ہے، تو حضرت نے کہا بس اس پر اپنا نام لکھو اور اس کو چھاپ دو، تیار خود کروایا۔
تو ایسی للہیت اور برکت تھی، آج تک نورانی قاعدے سے ہماری جان نہیں چھوٹی۔ اس کے بغیر آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن کا تلفظ ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بچپن میں جو تختیاں پڑھی تھی اب تک یاد ہے، بڑا مزہ لے لے کے ہم کہتے تھے ابدن احدن اخذا اذینا امرا، ٹھیک ہے، اس تختی پہ آ کے بڑا وجد آ جاتا تھا ہمیں۔ یہ بزرگوں کے کام ہے۔ تو انہوں نے ایک بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام شان نبوت کے لائق تھے، جو کام شان نبوت کے لائق تھے، وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ظاہر فرمائے، اور جو شان نبوت کے لائق نہیں تھے مگر دین کی تکمیل ہونی تھی، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہونا تھا، اس کے لیے صحابہ کو پیدا کیا اور صحابہ نے اپنا وجود پیش کر دیا۔ اب دیکھیں، چوری ہوئی نا، وہ مسلمان خاتون تھی، فاطمہ مسلمان خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی نا، میں اللہ کی حد پوری کرتا، ہاتھ کاٹ دیتا، اس پر کوئی میں مفاہمت نہیں کر سکتا اللہ کے قانون پر۔ تو سزا اس کا اطلاق ہوا اور مثال قائم کی کہ قیامت تک جب بھی جہاں بھی دین کی حکومت قائم ہوگی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا ہو گیا، نبوت کی شان کے تو استغفر اللہ تصور بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں آئے گا، نبی کو تو خیال بھی نہیں آتا، اس پر بھی اللہ کا پہرا ہوتا ہے، نبی کے پورے وجود پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے، نہ گفتگو سطحی ہو سکتی ہے، نہ عمل کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی حرف گیری کرے۔ جو فرماتے ہیں وہ امر ہے اور جو عمل کرتے ہیں وہ بھی امر ہے، قیامت تک رہے گا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ایسی شان ہے اس کی۔ اب دیکھیں، نظام ایسا ہے کہ ایک آدمی سے جرم ہوا، گناہ ہوا، وہ خود پیش ہو گیا بارگاہ نبوت میں، عدالت نبوی میں، کوئی پولیس نہیں بھیجنی پڑی، کوئی ایجنسیاں متحرک نہیں ہوئیں، کوئی تنخواہ دار لوگ جو ہیں نہیں رکھے ہوئے تھے، جس سے غلطی اور گناہ ہوا وہ خود پیش ہو گیا۔ ایسا ایمان پیدا کیا تھا اللہ نے صحابہ کے دلوں میں، ایسا ایمان، کامل مومن تھے تو صحابہ تھے، کامل ایمان والے۔ حضور اس کو ٹالتے رہے، وہ کہتا رہا کہ میں یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ سے فرمایا ہٹ جا، ٹل جا، پتہ نہیں اس کا اس وقت توازن ٹھیک نہیں ہے تمہارا۔ نہیں نہیں یا رسول اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، بالکل میں ٹھیک ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر اللہ کا قانون نافذ کریں، حد جاری کریں۔ حضور تو ٹالتے رہے، مجھے گواہ نہ بناؤ۔ دیکھو زنا کی سزا جتنی سخت ہے، گواہیاں بھی اتنی زیادہ سخت ہیں، گواہی بھی اتنی سخت ہے، لیکن اس نے تو نبی کو گواہ بنا لیا۔ چنانچہ سزا ہوئی، حد جاری ہوئی، جہاں بھی دین کی حکومت قائم ہوگی حد جاری ہوگی، حدود اللہ کا نفاذ ہوگا۔ ہمارے مومن بھائی ہیں، ہم تو انہی کو مومن بھائی کہتے ہیں، یہ افغانستان والے، جن کی معیشت کا فکر ہے پاکستان کو، جن کی معیشت کا فکر ہے پوری یورپ کو، جن کی معیشت کا فکر ہے امریکہ کو، برطانیہ کو، بیچارے بھوکے مر جائیں گے، روٹی کہاں سے کھائیں گے، بڑا بحران پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا کام کرو، جاؤ۔ دنیا کے 54-55 ممالک ہمیں مارنے آئے تھے، ساری ٹیکنالوجی لے کے آئے تھے، لیکن خود یہاں سے سارا کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، وہ سامان بھی ہمارے کام آ گیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹیں گے، اللہ کے نبی کی طرف لوٹیں گے۔ وہ تو ویسے ہی توکلی لوگ ہیں۔ ہے یہ بڑا مشکل راستہ، یہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہم نہیں توکل کرتے، ہم تو درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں، شک میں کھڑے ہوتے ہیں،
قرآن میں ہے نا سورہ حج میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، یعبد اللہ علی حرف، جب تک مال شال ملتا رہتا ہے، موجیں لگی ہوتی ہیں، خیر الاطمئنان بھی بڑے مطمئن ہوتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، ایسے ایک معمولی سا جھٹکا دیتا ہوں، ہلاتا ہوں تھوڑا سا، کہ کتنی محبت ہے اس کو مجھ سے، تو اللہ فرماتے ہیں منہ ہی دوسری طرف کر لیتا ہے، وہ ٹپ مار کے پروان چھڑ دے، انقلب علی وجہہ، ہماری طرف سے رخ ہی پھیر لیتا ہے، معمولی سا ایسے ہلکا سا جھٹکا دیتا ہوں، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے خسارہ ہے، اور یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے، برا نقصان ہے جو آخرت کا نقصان، لیکن وہ اس پر نہیں کھڑے، صراط مستقیم پر کھڑے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے۔ لوگ کہتے تھے کیسے اتنی قوت جو ہے اس کو شکست دے دیں گے، وہ ان کا سرما بنا دیں گے۔ اس نے تو پوری کوشش کی، کارپیٹر باری کیا اس نے، تورا بورا مثالیں دیا کرتے تھے، ہم تورا بورا کر دیں گے، تورا بورا بنا دیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہیں جا بے آ تو آ جا، وہ کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے کہا نہیں کرتے تو نہ کرو، پھر بھگتو گے۔ انہوں نے وہ 2 وزارتوں کے فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیے ان کے، انہوں نے پورے ملک میں ہی فیس بک بند کر دیا، انہوں نے کہا اچھا جاؤ۔ کھربوں کا نقصان ہے ان کا، فیس بک والوں کا کھربوں کا نقصان ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہاں بھی بند ہو جائے، ہماری نسلوں کو برباد کر دیا، ہم مولویوں کو برباد کیا، ہمارے بھی تکیے کے ساتھ یہ پڑا ہوتا ہے اینڈرائڈ ٹیلی فون، موبائل فون، ہم بھی لگے ہوتے ہیں، پیکج لگے ہوئے ہیں، رات کو پتہ نہیں کیا ہوئی۔ باقی اللہ توفیق دے دے، کوئی تلاوت سن لیں ہم، کوئی تقریر سن لیں، کوئی نعت سن لیں، کوئی مضمون اچھا دیکھ لیں، کوئی معلومات حاصل کر لیں، یہ تو توفیق کی بات ہے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، لیکن ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا اس۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامعیت عطا فرمائی، دیکھیں دین بھی جامع ہے، پورا نظام جامع ہے، اس سے آگے اس دین کے اندر کوئی مطلب مزید بہتری کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ اس میں بہتری کر سکتا ہے۔ تو پورا نظام مکمل ہے، نبوت اور رسالت بھی مکمل ہے۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا دے گا ہمیں؟ تو سمجھائے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما گئے اس سے زیادہ ہمیں کیا دے گا؟ وہ مکمل ہوگی ہر چیز، بھائی نئی نماز کو دے گا، نیا روزے کا کوئی طریقہ دے گا، کوئی زکوٰۃ کا نیا نظام لے کے آئے گا، کوئی حج کا نظام نیا لے کے آئے گا، کوئی جہاد کا نظام نیا لے کے آئے گا، کوئی نئی معیشت کے جو اصول قرآن اور حدیث میں آ گئے اس کے مقابلے میں کوئی نیا لے کے آئے گا، لے آئے۔ جو لے کے آئے ہیں سارے اڑ گئے ہیں، سارے اڑ گئے، فارغ ہو گئے۔ اور جنہوں نے اسی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اسی کو مانتے ہیں پھر نئی نبوت پیش کی، ہم نے کہا بھی تم کس لیے آئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، اگر مطلب یہی پیش کر رہے ہو تو آئے کس لیے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ پنجابی کہتے ہیں منہ نہ متھا جی میں جن پہاڑو لتھا۔
مرزا قادیانی صاحب آ گئے، اس سے پہلے بھی جتنے آئے، او بھائی کیا کرنے آئے ہو؟ مسلمۃ الکذاب بھی کہتا تھا میں اللہ کو مانتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لیکن ہر جگہ کہتا تھا میرا نام بھی ساتھ۔ وہی بھی لے کے آیا، قرآن کے مقابلے میں اس نے صورتیں بھی پیش کی، اس نے گھڑی، اس نے۔ میں پڑھ رہا تھا علوم القرآن حضرت مولانا سید شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انہوں نے کچھ ٹکڑے نقل کیے ہیں، ہم جیسے نالائقوں طالب علموں کی رہنمائی کے لیے کہ بات کرنے کا کوئی ہمیں سلیقہ مل جائے گا، روب شوب پڑ جائے گا کہ بڑے مطالعے والا مولوی ہے، لیکن ہم تو بزرگوں کا نام لے کے سناتے ہیں، بھائی یہ ان کا فیض ہے، جس سے جو پڑھا جو سنا ان کا نام لینا چاہیے کہ یہ ان کا فیض ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں نازل کرے۔ تو انہوں نے سورہ فیل کے مقابلے میں پوری سورت نقل کی ہے اس کی، خبیث کی، مسلمۃ الکذاب کی، الفیل و الفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ میں تو اتنی مجھے یاد رہے گی، باقی یہ بھی بھول جائے لعنت ہے اس کلام پہ، مطلب کیا کرنا ہے اس کو، لیکن نہیں چل سکی۔ چلے گی تو سورہ فیل ہی چلے گی۔ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ کے دشمنوں، اللہ کے نبی کے دشمنوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو مرزا قادیانی بھی آیا، وہ بھی حضور کے نام لیتے ہیں، یعنی ہم قادیانی لوگ ملتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، مسلمان ہی سمجھتے ہیں، نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ وہ دے رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے اتنے صدقات اور خیرات کرتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ سارا سال روزے بھی رکھتے ہیں درمیان میں، لیکن کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ حبطت اعمالہم، اعمال برباد ہو گئے، کیوں کہ جس ہستی کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا اس کے مقابلے میں لا کے تم نے بندہ کھڑا کر دیا، نبوت تم نے جاری کر دی، تو یہ تو ساری گمراہی ہے، یہ نہیں چلے گی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کامل اتباع نہیں کی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں نا مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، صحابہ نے کوئی مفاہمت نہیں کی، صحابہ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ کرنے ہیں جی، کرنے ہیں، لیٹ کیوں تسی آپ میں لیٹ کیتا ہوں کہ بس کرو، ہیں جی کتوں آرڈر آ رہے ہیں؟ تو خیر بس خطے ہیں جی، 5 منٹ۔ یہ مولوی نواز صاحب بیٹھے چلے گئے، ان کا کام پورا تھی گیا، ہوں بھجنا ہی ہوں، 15 منٹ تو وہ گھن گے میرا۔ تو بھائی یہ سارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور فرما برداری نہیں ہے، وہ ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے۔ صحابہ نے تو کوئی مفاہمت نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بالکل وجود ہی ختم کر دیں، حالانکہ جہاد کے اندر فصلوں کو تباہ کرنا بھی نہیں ہے، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، اس جہاد کے اندر، جہاد یمامہ میں حکم تھا کہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہنے دینی، پور پور جو ہے قرآن کے حکم کے مطابق اس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دو، ہر چیز فنا کر دو جو نبی کے مقابلے میں آئی ہے، کچھ نہ بچے۔ دیکھ لیں پھر اس سرزمین پر دوبارہ کسی نبی نے سر نہیں اٹھایا۔ یہ تو ہمارا پنجاب تھا، بڑا مطلب کھلے دل والا ہے، انہیں کہ آؤ پیسے ہی جی اپنا گھر ہے تو آؤ پیسے ہی آؤ۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا قادیانی نے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی شخصیت میں اتنے عیب ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں، نہ گفتگو صحیح ہے، نہ شکل صحیح ہے، نہ عقل درست ہے، ٹھیک ہے، نہ لباس درست ہے، تلواں بٹن اتے تو اتلا بٹن تلے، اور جو وہی آ رہی ہے وہ وہی بھی کیا ہے کہ وہی آئی ہے مجھے ٹچ مچ ٹچ مچ ٹچ مچ،
بھائی ان ساؤ کیا فائدہ ٹچ بٹن دے پوترا آئی لو یو آئی شیل ہیلپ یو آئی ایم ود یو ساگو بال کو سن کے ہونے تو پریپ بال ہے تو کوئی زبانی سارے جملے سنا رہے سی سارے کو زیادہ تو چلتا ہی آئی لو یو ہے رکشیاں تے کلفیاں دی ریڑیاں تے سائیکلاں تے ٹانگیاں تے ہر جا تے آئی لو یو بساں تے یہ وہی آئی انگریزی چ وہی پنجابی چ وہی اردو چ وہی تے کوڑ مارس اتنا کوڑ مارس اللہ معافی دے وے کلام جڑا ہے اندے تضاد ہے ایک گال اتھا کو جا دے اگوں دی آپ تردید پیا کریں دے شاہ صاحب فرمیندن ایک تا اندی شخصیت دے وچ یہ عیب ہیں تے جے یہ عیب نہ بھی ہوویں نا وہ کمال بندہ ہوئے اب چھڑے نہ تفصیل کو تو والا سا نبی مان گی نہ تو بابو نبوت دعویٰ صدیق اکبر کرے آ فاروق اعظم کرے آ عثمان غنی کرے آ علی مرتضیٰ کرے آ جب نبی دھی دیتی اسا تا ہی نہ منوں جی او دعویٰ کرنا ہاں حضور فرماوے کہ میرے بعد ہے نبی تو بن گنو اسا تو نبی دی گال مننی تے او جنہاں دا کردار جڑا ہے او ایسا سچا کھرا تے اچا جنہاں دے کردار دی قرآن نے گواہیاں دیتے 450 آیتاں جنہاں دے کردار اور انہاں دی تعریف اور توصیف نازل تھے جو انہاں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا تے این چندرے کو اسا کیویں من گنو عدالت وچ پوچھیا جسٹس منیر دی عدالت وچ 1953 دی تاریخ ختم نبوت شاہ صاحب کو مرزائی وکیل نے اچھا تواڈے نزدیک نبی ہون واسطے کیا شرائط ہیں شاہ صاحب فرمایا میں لمبی گال نہیں کریں دا کم از کم کو ایک شریف انسان ہونا چاہیے وہ انسان تو شریف ہوئے ایڈا بڑا ٹائٹل اپنے اتنے لینا پائے اساں قادیانیوں کو اسلام دی دعوت دینے یہ سارے فرائض شامل ہے کہ اساں دعوت دا کام بھی سیکھوں دعوت دے تقاضے او بھی سیکھوں سیکھنے کتوں ہیں جڑے دعوت دیون والے دائی ہیں علماء ہیں جڑے ای موضوع کو جان دین ان دے اوتے انہوں نے محنت کی تھی انہوں کو سکھو آ کے ول دین دے دائی بن کے انہوں کو دین دی دعوت دیو تساں کہیں ایک کافر کو بھی مسلمان بنا کے دینا جنت پکی تواڈی ہے تو شہادت نال گواہی نال چاہ کے ویسو میں حدیث پڑھدا پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی مسلمان نے کئی کافر کو مسلمان کیتا نا تے ان دی زندگی دے وچ جتنا بھی ان کو ثواب مل سی نا ان نوے مسلمان کو اتنا ہی کوئی نال ملتا رہے ویسی جے ہم کو مسلمان کیتے یہ محروم نہ تھی سی کیونکہ اے کو نیکی دے رستے تے گن کے آئے مجلس احرار اسلام قدیم جماعت ہے 94-95 سال تھا کو تھیندے پے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی جماعت لگے پے ایسا ختم نبوت دے کام کو اے انہاں دی دعاواں دی برکت ہے انہاں دا خلوص ہے اللہ نال تعلق ہے نبی صحیح نال محبت ہے انہاں دی کہ اج توڑی انہاں دا کام جڑا ہے وہ بند نہیں تھیا سارے گھر جتنی بھی اولاد ہے ساری ختم نبوت دے کام کو لگی پئی اور ایسا دعوت دے کام کو سب کو زیادہ اہمیت دیتی ہے الحمدللہ پرسوں میں ملتان ایک بچی ہے یونیورسٹی قادیانی گھر دی سب قادیانی ہیں ماں باپ نے وہ مسلمان صحیح ہے آئیے انہوں نے گفتگو صحیح ہے سارے ایک دوست ہیں وہ مسلسل دعوت دا کام کریں وہ بھی نال ہیں کلمہ پڑھ کے وہ کہا میں کو سمجھ آ گئی ہے مرزا کوڑا آئی مرزا بیمان آئی آج انہوں نے نکاح ہی پا دیتے الحمدللہ کام کیا اشتہار نہیں سے لیندے ہوندے ایسا وہ کو آکھیا بھی ہونا اپنے ماں پیو تے محنت کر پیو کوئی مسلمان کر اماں کوئی مسلمان کر بھیڑی بھراواں کوئی مسلمان کر اے ہے کام اساں تا مطلب مسلماناں کو کافر بناون تے ٹرے پئے ہیں جہاں دے نال تھوڑی جی لڑائی سی ہے کافر آ وڈا مندا ایو ہوندے ساڈا مسلمانوں کو وحدت اتحاد یکجہتی اس کو اختیار کر کے دین کی دعوت کے کام کو لے کر آگے چلنا چاہیے ہاں میں ایک بات کہتا ہوں یہ ہم جو بچے ہوئے ہیں نا یہ تبلیغی جماعت کی محنت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں
یہ جو ہم بہت اہل حق بڑے کلکلے کر کے ساتھ نا ہم اہل حق ہیں، یہ نہ ہوئے نا تیرے تک ہوک کے لٹکا پیا ہوں آپ۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ محنت کر رہے ہیں، لوگوں کے اعمال درست کر رہے ہیں، عقائد درست کر رہے ہیں، سیدھے راستے پر ان کو لا رہے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے پورے مسلک کو بچایا ہی نہیں لوگوں نے، جو اتنی ہمیں افرادی قوت مہیا کی ہے۔ ایک ایک گھر جا رہے ہیں، ایک ایک دروازے پہ جا رہے ہیں، میں نے کوئی چلا نہیں لگایا، میں اپنے کام میں ہوں، وہ اپنے شعبے میں ہے، میں اپنے شعبے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں کہ دین کا کام صرف وہی کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو ہمارے تبلیغ کے دوست بھائی بعض اوقات کوئی کہہ دیتا ہے، وہ اپنی نادانی کی وجہ سے کہتا ہے کہ یہی دین کا کام ہے۔ دین کے شعبے ہیں بھائی، جو مدرسے میں بیٹھ کے قرآن کریم حفظ کرا رہا ہے وہ بھی دین کا کام ہے، جو تفسیر ترجمہ پڑھا رہا ہے وہ بھی دین کا کام ہے، جو حدیث پڑھا رہا ہے وہ بھی دین کا کام ہے، جو فقہ پڑھا رہا ہے وہ بھی دین کا کام ہے، کیا نا؟ دین کے تو شعبے ہیں، جو جہاں بیٹھا دین کے لیے کام کر رہا ہے وہ دین کا کام ہے۔ تو سب کو تسلیم کرو۔ ہم سب جب ملیں گے تو کہاں آ کے ملیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ یہ ہمارے لیے وحدت امت کا جو مرکز ہے، جو ضمانت ہے، وہ حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اس پر آ جائیں، ہم ایک محنت کر رہے ہیں اور جماعتیں بھی کر رہی ہیں، یہ نہیں کہ باقی منکر ہے، سب کا اعتراف کریں، سب کے ساتھ نصرت اور تعاون کریں، سب سے محبت کریں، مدارس سے، مساجد سے، دینی جماعتوں سے، جو دین کی محنت کر رہے ہیں، کسی کو دیکھ کے حسد نہ کریں، رشک کریں۔ حسد وہ کرتا ہے جو محروم النعمت ہوتا ہے، حدیث میں ایسے ہی آیا ہے، جو نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ حسد کرتا ہے۔ تو ہم تو اس نعمت سے محروم نہیں، ہم کیوں حسد کریں؟ تو میں مسجد میں ہوں، دوسرے محلے میں دوسری مسجد میں ہمارے دوسرے بھائی صاحب ہیں، ہمیں تو رش کرنا چاہیے کہ اس محلے میں اس نے رونق لگا دی، یہاں میں کام کر رہا ہوں ہاں وہ کام کر رہے ہیں، تو میں اس کی طرف چلا جاؤں، میری طرف آ جائے، ہم دونوں ہاتھ ملا کے ہم مل کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو آباد رکھے، قرآن کریم کی تعلیم ہوتی رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی رہے، اور یہ مرکز آباد رہیں بھائی، یہیں سے ہی ہماری تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، اور دینی اعمال جو ہیں وہ یہیں سے ہمارے اندر منتقل ہوں گے۔ ہم اپنی اس ایمانی کیفیات کو یہیں محفوظ کر سکتے ہیں، کہیں اور نہیں، مسجد اور مدرسہ میں۔ بس اس میں آ جائیں، اپنے بچوں کو اس میں بھیجیں، اپنے گھروں میں دین کے چراغ روشن کریں، ہر گھر کے اندر کم از کم ایک بیٹے کو حافظ بنانے کا فیصلہ کر لیں کہ اس کو قرآن کا حافظ بنانا ہے۔ آپ ایک گھر میں ایک بنائیں گے نا تو حدیث میں آتا ہے یہ خاندان کے 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت وقت ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بیان کرنا انہوں نے؟ ہاں تو مجھے بتا دیتے آپ، میں نے تو سمجھا کہ حضرت کی دعوت پر ویسے ہم سب کا حق ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں، حفیظ الرحمن۔ ماشاء اللہ۔ تو مجلس آرار اس کا جو ہے اس ناچیز پر فرض بھی ہے، وہ میں حضرت کو عرض کروں گا، کیونکہ سن 61 میں ہم نے دورہ حدیث کے سال میں حضرت عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے ان ہاتھوں سے غسل دیا ہے، سبحان اللہ، ان ہاتھوں سے غسل دیا ہے، پورا کفن تک، اور وہ اس پر چڑھے ہوئے باسیں تھی اس پر حضرت کا رکھا، اور سید عطا المنعم شاہ صاحب بخاری نے جنازہ پڑھایا تھا، حضرت خاستی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد مولانا خیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حکم فرمایا کہ جنازہ عطا المنعم شاہ صاحب پڑھائیں گے، اور اس میں حضرت کا جب ایوب خان نے فون کیا حضرت کو کہ قلعے پر دفن کیا جائے، تو میں اس وقت حضرت استادم کی باتیں سن رہا تھا، ساتھ ہی مدرسہ قاسم العلوم میں جو پرانا ہے، تو حضرت جب قبر میں دفن کیا جا رہا تھا تو ہمارے شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ
وہ دیوانہ مستانہ سا ہو گیا تھا، اس کی ہوش نہ باقی رہی تھی، اور پھر ہوش آیا، اور رات کو حضرت قاری ثانوی شجابادی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعے پہ جلسہ تھا اس میں، جلسہ خطاب فرمایا تھا، وہ ہم نے سنا تھا، میرے نالحق کا دور حدیث کا سال تھا، ماشاء اللہ تو میرے اوپر حق تھا، میں دل میں جذبہ لیے ہوئے تھا کہ حضرت آ رہے ہیں، تو ساری جماعتیں میری ہیں اور سب میری ہیں، جیسے حضرت نے بے ہمیں شک حکم فرما دیا، اور تفسیر ختم نبوت کے لیے یہ ناچیز مجلس احرار کے لیے اپنے خدمات اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ لودھراں ویسے بھی مرکز تھا، بہاولپور لودھراں شاہ جی کی تو یہ گزرگاہ تھی۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا وقت ان علاقوں کو دیا ہے شاید ہی کسی علاقے کو دیا ہو۔ یہ بہاولپور گلواں جہاں بھی جاتے تھے تو وہاں حاجی پیر بخش صاحب تھے، ان کے ہوئے تو بختی ہوئے، تخت ہوئے ماتی ہوئے تو بختی ہوئے، دیکھا کتنے بخت ہے تے مت کوئی نہیں، مت ہے تے تخت کوئی نہیں، تخت ہے تے دوہے شیاں کوئی نہیں، نہ مت نہ اے عطا اللہ شاہ بخاری ہے، اللہ پاک نے اے ترے چیزاں کٹھیاں اندے وچ رکھے ہوئے ہیں، بختی ہے، عقل ہے، تختی ہے، اللہ نے عزت دیتی، انہاں لوگوں نے عزت کو سنبھالیا، کیوں جو اے اپنے وجود کو دین واسطے وقف کر چکے ہیں۔ ذات دا تو مسئلہ ہی کوئی نہ ہے نا، بس اللہ دا بندہ گھروں کرایہ کھیسے پا کے وہنا تے اوہیں واپس آ وینا، نصیحتاں مبلغین کو کیتے ہیں کہ تھوں پیسے تھوڑے ملن تے اگلے سال اتھا ضرور ونجائے، اون شودے دا پتہ نہیں کیا حال ہے، اون دے کولو جتنے ہانو خدمت کر دیتی کرایہ بن گیا تیرا، جو کو کئی شے نہ دیوے تے تاں ہی اتھا ونجے، کوئی شے کو دیوے تے اون دے سامنے کدیں شمار نہ کرائے۔ یہ اخلاص ہے کہ مال نال تعلق نہیں، مقصد نال تعلق۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرماوے جی، انشاءاللہ رابطہ رکھے سو۔ ہاں چلو ٹھیکڑے چ آ کے تساں کل شیء یرجع الی اصلہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔